ایپیسوڈ نمبر 7 بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے اور تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ساتھ ہی بیل لگے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک شیئر ہو سکے۔ تمہارے کمرے میں ہوگی اب میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا، نہیں ہے وہ پورے گھر میں نہیں ہے۔ اعظم بولا تو اذلان کو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ نکالی ہو۔ دل اور دماغ کی جنگ لڑتے لڑتے وہ 2-2.5 گھنٹے بعد دروازہ کھولتا باہر آیا۔ کہاں ہے فرشتے؟ اندر نہیں ہے۔ کیا تم نے اسے باہر نکالا ہے؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے سچ میں؟ اعظم نے آئی برو اچکائی تو وہ اسے نظر انداز کرتا پورے گھر میں اسے دیکھنے لگا۔ کوئی گھر کون سا بڑا تھا جو بہت وہ نہ ملتی، اور 5 منٹ میں اس کے نتیجے پر پہنچے تھے کہ فرشتے وہاں نہیں ہیں۔ اذلان جیکٹ پر کوٹ پہنتا دستانے پہنتے پاگلوں کی طرح باہر نکلا تھا۔ اعظم نے بھی آنا چاہا۔ یہیں رکو، اگر میں دیر میں واپس نہیں آتا تو مدد بلا لینا۔ تم رکو میں جاتا ہوں، اعظم نے کہا تو اذلان نے اسے بغیر تیز قدموں کے سامنے جاتی گاڑی سڑک پر بھگا۔ فرشتے اس بلاک سے نکلتے ہی اس نے آواز دی تھی جہاں 4 بجے ہی اندھیرا ہونے لگا تھا۔ برف باری تیزی سے ہو رہی تھی لیکن فرشتے کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہی بات اس کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ وہ اپنا فون نہ لائی تھی ساتھ، اگر لائی بھی ہوتی تو اس کے پاس یہاں کا نمبر نہ تھا نہ سم تھی۔ وہ خود پر ملامت کرتا اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، 1 بلاک پھر پاس کے 5 بلاک، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ دل میں رب کا نام لیتے اب اس جنگل کی سڑک پر گیا تھا۔ اگر وہ یہاں بھی نہ ہوئی تو اندھیرے بڑھنے لگا اور یہ جنگل بھی خطرناک ہے۔ وہ تیزی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا جبکہ وہ خود برف سے گیلا ہو چکا تھا، پیر برف میں دھنس رہے تھے۔ فرشتے نے اذلان کی آواز سنتے ہی اس سمت جانا شروع کیا اور اس کو سانس بھی اب مشکل سے آ رہا تھا۔ وہ برف سے ڈھکی تھی جو سردی سے وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اس جنگل میں ابھی داخل ہی ہوئی تھی، غلطی سے راستہ کی تلاش میں، جب اسے اذلان کی آواز سنائی دی تھی۔ ازی! اس نے پوری قوت سے اس شخص کو پکارا تھا جس سے بھاگ کر وہ یہاں آئی تھی۔ اذلان پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے آس پاس ہی کوئی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ فرشتے! آواز دو مجھے ہنی، فرشتے! لیکن فرشتے جاتے جاتے سانسوں سے وہیں کر گئی تھی۔ برف پر گرتے ہی اس کے ہوش و حواس سلب ہو گئے تھے۔ اذلان نے اس کے گرتے ہی اس کی آواز کے سمت قدم بڑھائے اور اسے سامنے دیکھتے اسے لگا جیسے اسے زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو۔ اس کے پاس جاتے اسے دیکھا جس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے سردی سے اور وجود جم چکا تھا۔ اذلان نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا اور دستانے اسے پہنائے، فوراً پھر اسے بمشکل اٹھاتا واپسی کے راستے پر گامزن ہوا کیونکہ وہ راستہ جانتا تھا جہاں کے وہ خود بھی بمشکل چل رہا تھا۔ واپسی لاتے اس نے اعظم کو دیکھا جو وہیں کھڑا تھا۔ فرشتے! وہ بھاگتا ان کی طرف آیا تھا اور ازی تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کو ایک دم سے پکار رہا تھا۔ جی بھائی! وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا جہاں اعظم پیچھے ہی داخل ہوا تھا۔ بھائی مجھے وقت دیں پلیز، وہ آہستگی سے بولا تو اعظم اسے دیکھنے لگا۔ اعظم نے اس کی آواز کی پختگی اور فرشتے کے وجود پر حق محسوس کیا تو پیچھے ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، کچھ ایسا تھا جس سے لا علم تھا وہ شاید۔ اذلان نے لٹاتے اسے بیڈ پر لٹایا جس کی سانسوں کی روانی نہایت سست تھی، اس کے منہ کے پاس انہیلر لگایا اور اس کی کمر سے لائی۔ دونوں کے وجود جم چکے تھے لیکن اس نے جا کر شاور آن کیا اور پانی گرم ہوتے ہی اپنے واپس فرشتے کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر واپس واش روم کے فرش پر کھڑا کیا جو اس کے سہارے کھڑی تھی۔ پانی گرم گرتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی لیکن اذلان نے اسے ساتھ لگائے رکھا اور اس وقت اس میں ہمت نہ تھی کسی چیز کی۔ فرشتے نے ہوش میں آتے ہی اسے دیکھا، پھر آنکھیں موند کر سر اس کے سینے پر رکھا تو وہ اسے شاید ساتھ لٹاتا، شاور بند کر کے اس کے کپڑے چینج کرواتے اسے لٹا کر 3 کمفرٹ اوڑھ چکا تھا اور اس کے ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں 2 جرابیں پہنا کر اب وہ مطمئن ہوا اور خود چینج کرنے کے بعد آ کر وہیں ڈھہ گیا۔ اس کا وجود ٹوٹ رہا تھا اور درد کی تمام حساسیت ساتھ موجود وجود پر تھی اور اسے کھینچ کر ساتھ لگایا۔ وہ جانتا تھا ہوش میں آنے کے بعد ہی وہ وجود اس سے دور ہو جائے گا اور اس سے پھر نفرت کا اظہار کرے گا جو اسے برداشت کرنا تھا، اور اس کے بالوں کو دیوانہ وار چومنے لگا اور اپنی بے خبری سے اس کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد اسے کھونے کا ڈر اس کے حواس طلب کر دیے تھے۔ آئی ایم سوری ہنی، وہ اس کے دستانے والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر انہیں رب کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھے تھے جیسے ہی اس سے آگے کی خبر ہی خود سے دور کرنے کا روادار نہ تھا۔ اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اذلان بمشکل اٹھا اور دروازے تک گیا۔ اب ٹھیک ہو؟ کچھ چاہیے؟ نہیں، اذلان نے تھکے سے لہجے میں کہا۔ ایک ہی کمرے میں رہو گے؟ اس نے پیچھے فرشتے کے وجود کو کمفرٹ دیکھ کر کہا۔
بیوی کو اسی کے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے بھائی، اور اس وقت میرے علاوہ فرشتے اذلان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، وہ کہتا دروازہ بند کر گیا۔ اعظم اظہر وہیں کھڑا رہ گیا اور اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ اپنے کمرے میں آتے وہ صوفے پر ڈھہ گیا، فون مسلسل بج رہا تھا لیکن اسے ہوش کہاں تھا۔ بیوی فرشتے بیوی تھی اس کے بھائی کی، اور وہ تو شادی کی پلاننگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیوں نہیں بتایا گیا تھا؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھا جہاں درد واضح محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اذلان کی طرح چیزوں کو توڑنے پھینکنے اپنے غصہ نہیں اتارتا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ درد اس میں جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال اٹھائی اور کان سے لگاتے صوفے کی پشت پر سر لٹکا لیا۔ کیا تم کسی مصیبت میں ہو؟ زارا نے کہا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ تم کیسے جان لیتی ہو؟ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کو نہ جانے کب سے تنگ کر رہی تھی اور اس سے اظہار محبت کرتی تھی۔ اس کے ڈانٹنے پر، تلخ باتیں کرنے پر بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ مجھے آپ محسوس ہو جاتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا تو وہ آنکھیں موند گیا۔ کاش یہ اس کو بھی محسوس ہوتا۔ وہ آپ کا مقدر نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے لکھا گیا ہے، مخالف نے کہا تو وہ ایک دم سے ٹھٹر گیا۔ تو تمہارا مقدر میں بھی نہیں ہوں، مجھے مت سوچا کرو اور نہ محسوس کیا کرو۔ وہ دھاڑا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ زارا آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی اعظم، بس ایک بار بلائیے گا، دنیا تمہیں چھوڑ سکتی ہے۔ زارا نہیں، وہ نم لہجے بولی اور وہ کال کاٹ گئی تھی تو وہ وہیں پڑا رہا۔ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ وہ پوری رات یہیں ورد کرتا رہا، اس سے جو سو گئی تھی، اور اس کے جاگنے سے پہلے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ پہلے اس نے فیصلہ کیا تھا یہاں آنے کا، سب چھوڑنے کا، اور اب کی بار فیصلہ کا حق فرشتے اذلان کا تھا، اور اس کا سانس سوکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت ظالم ہے جو اس نے کیا ہے، اور اس کے بعد فرشتے اسے اتنی جلدی معاف نہیں کرے گی۔ وہ بلا مقصد ہی گاڑی گھما رہا تھا، شاید واپسی پر اسے وہاں نہ ملے، لیکن مجھے منظور ہوگا سب فرشتے اذلان، تم جو بھی کرو گی، اس نے کہا۔ واپسی کے راستے ٹھہر گاڑی موڑ لی اور وہ اٹھی اور جہاں وہاں دیکھا جو ہوا تھا وہ یاد آنے لگا تو آنکھوں سے آنسو پھر سے سیلاب بہنے لگے۔ وہ باہر نکلی تو اس وقت اذلان اظہر کو دیکھنا تو دور، اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ باہر صوفے پر اعظم موجود تھا اور کافی پی رہا تھا، جس کی عہد کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اعظم بھائی، وہ ایک دم سے چونکا۔ جی کیا بات ہے؟ وہ اس کے سامنے آئی اور اس کو بلانے لگی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ کیا اذلان جانتا ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ نہیں، وہ نہیں جانتے، مجھے واپس جانا ہے، اور مجھے فرق نہیں پڑتا اس شخص سے، میں اس گھر سے اور اس ملک سے واپس جانا چاہتی ہوں، بس ابھی ٹکٹس کروائیں۔ وہ کہتی اندر چلے گی تو اس نے گہرا سانس بھرا، شاید قدرت اس کو ایک اور موقع دے رہی تھی۔ اب بھی ناراض ہو؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں اور نہیں ہونا چاہیے، وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ اور ہو جاؤں میں منا لوں گا۔ شیان نے جھکتے ہی اس کی ناک کے ساتھ اپنا ناک رگڑا تو وہ ایک دم سے شاکڈ رہ گئی۔ کیا ناشتہ کرو گی؟ شیان اسے پوچھنے لگا۔ بھوک نہیں ہے، وہ بولتی پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ کدھر واپس جانا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ ابھی ہم نہیں جائیں گے، بس میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ واپسی پر آپ کے ہاں کوئی بھی آپ کے لیے کسی قسم کی جاب نہیں کرنا چاہتی، تمہیں جاب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم میری بیوی ہو۔ نہیں، مجھے آپ پر یقین نہیں، آپ پھر سے کبھی یوں ہی مجھے چھوڑ دیں گے، اور پتہ ہے تب کونین خاور یہ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے ہم ابھی سے جدا ہو جائیں گے۔ شایان نے جھکتے ہی اس کے لبوں سے یہ لفظ اچک لیے تھے بے حد نرمی سے، اور پھر پیچھے ہوتے اسے دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت نرمی سے کام کیا ہے ابھی، لیکن یہ بات دوبارہ نہیں کرنا۔ کونین نے اسے دیکھا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھا۔ چلو ناشتہ کریں۔ میں نہیں بنا پاؤں گی، میرے میں اب اتنی ہمت نہیں ہے، میں نے تمہیں بولا بھی نہیں ہے، منگوا لیتا ہوں، اٹھو فریش ہو جاؤ۔ شیان نے کہتے اسے نرمی سے اٹھا کر بٹھایا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ کونین نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تو وہ چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے یہ کپڑے تو نہیں پہنے تھے کل وہ باہر نکلا تو وہیں بیٹھی تھی، اپنے پاؤں کو گھو رہی تھی۔ فریش ہو جاؤ کونین، میرے کپڑے آپ نے وہ ایک دم سے چونکی۔ کیا مطلب آپ نے؟ وہ بول کر اس کے پاس آیا اور اسے اٹھاتے اپنے ساتھ واش روم لے گیا اور اس کے چہرے پر ہلکے ہاتھ سے ٹھنڈے پانی سے دھویا، پھر ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ وہ یہ کام نہایت دھیان سے کر رہا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں شیان؟
مجھے اپنی عادت نہیں لگائیں، آپ مجھے کبھی میسر نہیں رہے تو شیان عثمانی کونین شیان تمہیں تا حیات میسر رہے گا، وعدہ ہے یہ میرا اور میں وعدہ نہیں توڑتا۔ کونین نے تھک کر اس پر اپنا وزن چھوڑ دیا تھا، وہ لڑکھڑا یا پھر سنبھل کر قدم مضبوطی سے فرش پر ٹکائے۔ مجھے ابھی بھی نہیں جانا، ابھی ناشتہ نہیں کرنا، تو یہی کھڑے رہنا ہے۔ اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلا دیا اور شیان اسے باہر لایا اور صوفے پر بیٹھتے اس کے ساتھ بیٹھا تو کونین نے اس کے ساتھ لا کر بیٹھ گئی۔ خاموشی سے وہ اس وقت صرف اس شخص کو چاہتی تھی اور وہ چاہتی ہے مجھ سے ناراض ہو۔ کئی لمحے بعد وہ بولا، آپ کو فرق پڑے گا اگر میں ناراض ہوں گی تو؟ بالکل، شایان نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہاتھ تھامے اور کندھے پر جھک کر لب رکھے، اور اس کے بعد یہ شخص اگر تمہاری حفاظت میں چوک گیا تو مجھے سزا دینا جو چاہے کونین۔ وہ بولا تو کونین نے آنکھیں بند کی، ہلکی سی مسکراہٹ دکھ کر چھپ گئی۔ ناشتہ کریں؟ نہیں، تھوڑی دیر پہلے تمہیں نہیں کرنا تھا اور اب مجھے نہیں کرنا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، اور مجھے ابھی بھوک بھی نہیں ہے۔ کیا آپ میرے بال بنا دیں گے شیان؟ وہ تیزی سے سر اٹھاتی بولی۔ شیان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے بکھرے بالوں کو۔ لیکن مجھے تو نہیں آتے بنانے، میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ سیکھ لیں میرے لیے۔ وہ کہتی اٹھی اور برش لے کر اس کے پاس آئی۔ شیان عثمانی نے یہ سب پہلے کہاں کیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ بیٹھو، بنا دیتا ہوں۔ وہ صوفے سے نیچے میٹ پر بیٹھ گئی تو شیان دھیرے سے اس کے بالوں میں برش کرنے لگا جو آپس میں بہت الجھے تھے۔ یہ تو بہت الجھے ہیں یار، ان کو کیسے سیدھا کروں؟ تو سلجھائے نا، اسی لیے تو آپ کے آگے بیٹھی ہوں، کونین نے مسکراتے کہا، اور اسی مسکراہٹ کے بدلے وہ اس کے بالوں کو سلجھانے لگا تھا، اور اسی طرح وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بال کبھی بہت دھیرے سے سیدھے کرتا اسے محسوس ہوتا کہ وہ برش پھیر ہی نہیں رہا، اور کبھی اتنے زور سے اس کی آہ نکلتے نکلتے رہ جاتی۔ شیان، آپ کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کہتی اسے مڑ کر دیکھنے لگی، اور شیان نے اسے گھور کر دیکھا کیونکہ اس کا سارا دھیان اس کے بالوں پر تھا۔ پھر انہیں اکٹھا کیا اور ڈھیلی سی پونی میں قید کیا۔ اب وہ کافی مطمئن تھا۔ خبردار، اگر اتنے بال الجھائے تم نے دوبارہ، میرے ہاتھ درد ہو رہے ہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ کونین نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ شیام تھم گیا تھا، اور پھر وہ جھکی اور اپنے لب اس کے ہاتھوں پر باری باری رکھے۔ اگر وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا تو اس کی طرف سے بھی ایفرٹس بنتی تھی کہ وہ بھی اس کے قریب آئے۔ تھینک یو کونین۔ شیان نے اس کے چہرے کو تھامتے اس کے ماتھے کو چوما تو وہ گلابی ہوئی۔ چلو، وہ دونوں باہر نکل گئے جہاں وہ ناشتے پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا جب وہ برش لینے گئی تھی۔ ناشتہ کرتے اس نے آخری نوالا اسے کھلایا تو وہ مسکرا دی۔ آج میری سچ میں میٹنگ ہے، وہ سنجیدگی سے اسے بتانے لگا۔ نہیں پلیز مت جائے نا، میں اکیلے نہیں رہ سکتی کونین، بس تھوڑی سی دیر یار میں جلدی آ جاؤں گا، وہ بولا تو وہ خاموش ہو گئی اور وہ صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی چلا لیا۔ شیان نے اسے ناراضگی کو بعد بیں ڈال کر اپنی فائل سیٹ کرتا تیار ہوتا، اس کمفرٹ لیتا باہر آیا اور اس کمفرٹ اوڑا، اور جس نے اسے دیکھ کر ابھی تک نہیں تھا۔ گیٹ باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں، سب سیو ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا تھا تو وہ آدمی پھر بھی بھروسے مند اسے لاجواب کر گئی تو وہ ہونٹ پینچ گیا۔ خیال رکھنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کے بالوں کو ہلکا سا سہلا گیا اور بیرونی دروازے تک گیا، پھر مڑ کر اسے دیکھا جس نے اسے نہیں دیکھا تھا اب بھی۔ وہ واپس آیا اور ٹی وی کی تار نکالی اور اس تک آیا۔ جب میں جاؤں تو مجھے آئندہ دروازے تک چھوڑنے آنا اور میرے آنے پر میری متوجہ رہنا، اور تمہیں یہ سیکھ جاؤ۔ کونین نے اسے دیکھا جو اس کی توجہ چاہتا تھا۔ کھانے میں کیا کھائیں گے؟ کچھ نہیں، میں آؤں گا تو اکٹھے بنائیں گے، وہ بولا اور دروازے تک گیا۔ پھر اسے جو دیکھا وہ پیچھے ہی آتی اس کے۔ شیان نے اس کی گردن پر لب رکھنے چاہے جب وہ پیچھے ہوئی۔ شیان نے اسے گھورا اور باہر نکل گیا تو وہ بھی گہرا سانس بھرتی وہیں لیٹ گئی اور پھر ٹی وی دیکھتے دوبارہ سو گئی تھی اور اس کے واپس آنے کا پتہ نہ چلا۔ شیان فریش ہو کر واپس آیا تو وہ اب تک سو رہی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر شیان کو وہ اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ اس لیے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کی آواز اونچی کر دی اور ریموٹ اس کے پاس رکھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ اسے کہاں کھانا بناتا تھا وہ کہاں کبھی کچن میں نہیں گیا تھا۔ اتنی تیز آواز پر کونین نے آنکھیں کھول لیں اور یہاں وہاں ٹی وی دیکھا اور فوراً بند کیا اور کچن میں دیکھا جہاں کی لائٹ آن تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گئی جہاں شیان فریزر سے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ اسے دیکھتی بولی اور دوپٹے کو اچھے سے پھیلایا۔ جب تم سو رہی تھی۔ چلو مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بنائیں۔
میں بنا لیتی ہوں، نہیں اکٹھے بنائیں گے، مجھے بھی سکھاؤ۔ شیان عثمانی نے ذہنی اضطراب سے باہر نکلنا چاہا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے مطابق خود کو ڈھال رہا تھا اور وہ یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اس نے چکن نکالا اور اسے دھونے کے لیے دیا اور خود فریش ہو کر واپس آئی تو اندر ایک الگ جنگ چل رہی تھی۔ شیان چکن کو دھوتا خود بھی تقریباً گیلا تھا اور فرش بھی سارا گیلا تھا۔ کونین نے بال باندھے اور مسکراتے اسے دیکھ کر پھر آگے بڑھی۔ یہ کام آپ بڑھا رہے ہیں شیان، دیکھو ہو گیا۔ اس نے جیسے تیسے چکن دھو لیا تھا۔ کونین نے اس کے ہاتھ سے چکن لیا اور اس کو دوبارہ اچھے سے دھویا جب اس کا دوپٹہ بار بار کندھے سے نیچے آ رہا تھا۔ شیان جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے دوپٹے کو اتار کر وہاں کرسی پر رکھا تو کونین نے گلابی ہوتے سر جھکا لیا، لیکن جب خود مسلسل اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کی تو پیاز نکالتے اس کے آگے رکھا، تب اس کا دھیان اپنے آپ سے ہٹا سکا۔ اس کو چھیل کر کاٹیں، وہ اسے مصروف رکھنے کی خاطر بولی۔ شیان کام پر لگ گیا تو مسالہ بنانے کی نیت سے کونین نے چولہا جلایا اور برتن رکھتے وہاں مصروف ہو گئی۔ شیان اس کے پاس آیا اور اپنی آنکھوں سے نکلتے پانی سے اسے دیکھا اور منہ بسوڑا تو کونین کا قہقہ ابلا۔ اوف شیان، آپ رو رہے ہیں، ہنسو نہیں۔ شیان نے اسے گھورا تو کہا۔ وہ مسلسل دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ شیان نے آگے بڑھتے ہی اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا تو وہ تھمی۔ پھر شیان نے اپنی آنکھوں کو اس کے کندھے سے رگڑ کر صاف کیا۔ اب دیکھو تمہارے کپڑے بھی میرے ساتھ ہی گندے ہوں گے، وہ پیچھے ہٹتا بولا، جس کا چہرہ گلابی تھا اور اس کی قربت میں گلابی ہو جاتی تھی۔ یہ بات وہ جان گیا تھا۔ نہیں، میرے کپڑے تو گندے نہیں ہوئے، وہ بولی، پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ شیان، اس نے شیان کو بلایا۔ بولو۔ وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک اور کام کر دیں گے پلیز؟ وہ اس کو ہچکچا کر بولی۔ کیا کون سا کام کرنا ہے؟ آٹا گوندھ لیں، اس نے بنا مڑے شرارت سے کہا، لیکن اس سے نگاہیں نہیں ملائی۔ باہر سے لے آئیں گے روٹی؟ نہیں، گھر کھانی ہے مجھے، وہ پھر سے بولی اور ہنسی دبانے کی خاطر ہونٹ کاٹا۔ وہ اس کو تنگ کر رہی تھی اور اس کو شرارت سوچ رہی تھی، مجھے نہیں آتا بھائی آٹا گوندھنا، میں کیسے گوندوں گا؟ پلیز شیان پلیز۔ اچھا لاؤ ٹرائی کرتا ہوں۔ وہ شیان اس کی خاطر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ شیان عثمانی نہیں تھا جسے ڈیرے کے لوگ یا اس کے گھر کے لوگ جانتے تھے۔ یہ اللہ کی شیان عثمانی بن گیا تھا جو شاید صرف کونین خاور کے لیے تھا۔ کونین نے اسے آٹا اور پانی علیحدہ برتن میں دیا اور اسے بالکل نہ بتانا کہ پانی کتنا ڈالنا ہے، اور وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ شیان نے اس سارے آٹے میں وہ بالٹی پر پانی ایک بار ہی ڈال دیا تھا اور اب اس کی انگلیاں چلا رہا تھا۔ یار یہ چپک کیوں نہیں رہا ساتھ؟ ہا ہا ہا۔ کونین ہنستی اسے دیکھنے لگی اور پھر وہ جب گھورتا خاموش ہو جاتی اور پھر وہ دوبارہ ہنسنے لگتی۔ شیان نے آگے بڑھتے اپنے کندھے اس کے ہاتھ سے آگے کیے جو آٹے میں اٹے تھے۔ نہیں شیان، اب وہ آگے تھی اور شیان پیچھے اس کے گھر میں ان کے کہکے تھے۔ یہ ان کی زندگی کے بہترین لمحات تھے جو انہیں ہمیشہ یاد رہنے والے تھے اور وہ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے۔ شیان نے اسے پکڑتے اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے ہاتھوں پر لگا سارا آٹا اس کے گالوں پر لگا دیا اور اب اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بری بات ہے شیان، وہ غصے سے بولی تو شیان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کونین نے اسے دیکھا جو اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر ایڑیاں اونچی کی اور اپنے گال اس کے گال پر رکھا اور رب کیا تو وہ ہوش میں آیا۔ کونین، لیکن تب تک تو اس کے دونوں گال گندے کرتی پھر ہنس رہی تھی۔ شیان نے اس کی ہنسی کے دائمی رہنے کی دعا کی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ ہنسی وہ خود چھیننے والا ہے اس کے چہرے سے۔ مستقبل میں وہ اندر آئی اور اپنا سامان سمیٹا جو اس نے ابھی زیادہ کھولا بھی نہیں تھا اور وہ یہاں جلد از جلد واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ اضلاع نظر کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سامان اٹھاتی، کوٹ پہنتی باہر نکلی۔ ہوگی ٹکٹس؟ اس نے اعظم سے پوچھا جس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلیں اب؟ نہیں، ایک منٹ رکو، ابھی کافی وقت ہے۔ فرشتے، وہ اسے جانچنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ہم ایئرپورٹ پر ہی انتظار کریں گے، وہ کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دستانے پہنے اور اس نے دروازہ کھولا۔ میری فکر نہیں کریں، بلکہ آپ نے اگر مزید یہاں رہنا ہے تو رہ سکتے ہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ فرشتے، میں یہاں آیا ہی تمہارے کہنے پر تھے تو رکوں گا کیوں؟ چلو میں اپنا سامان لے آؤں پھر چلتے ہیں۔ کیب بک کرواؤ۔ اتنی دیر میں وہ اپنا فون اس کو تھماتا چلا گیا۔ فرشتے نے کیب بک کروائی۔ اب فون مسلسل بج رہا تھا لیکن وہ نمبر سیو نہیں تھا۔ اسے لگا کیب والے کا ہوگا، اس لیے اٹھا لیا۔ اعظم، وہ کوئی نسوانی آواز تھی جس میں بے حد تڑپ شامل تھی۔
کیسی ہیں؟ شکر ہے میرا فون اٹھایا، میں کل سے ملا رہی ہوں، آپ میری محبت پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں ہمیشہ آپ کو چاہے پلیز کال مت کاٹیے گا میری بات۔ فرشتے نے کال کاٹ دی کیونکہ اعظم اپنا سامان لے آیا تھا۔ فرشتے نے اسے دیکھا، اس لڑکی کی طرف بتا رہی تھی کہ وہ اعظم اظہر سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن وہ شخص اپنے بھائی کے نام جیسا ہی ناشکرا تھا۔ شاید وہ تلخی سے سر جھکا گئی تھی۔ چلیں، اعظم نے کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ پھر ایئرپورٹ پر اس نے نہ جانے کتنے گھنٹے اپنی فلائٹ کا انتظار کیا۔ وہ بے چین تھی، دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ شخص اسے ڈھونڈتا پہنچ نہ جائے۔ پتہ کریں فلائٹ کا، اس نے بے چینی سے اعظم سے کہا تو اس نے فرشتے کو دیکھا تو جو تب سے 1 منٹ نہ بیٹھی تھی، بس 15 منٹ اور اس کے بعد اعظم نے کہا۔ اس نے گہرا سانس بھرا تو اسے یاد آیا وہ کیسے خوش تھی یہاں آنے کے لیے، اور اب وہ کیسے بے چین تھی، اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی، لیکن دل میں ایک کھٹکا سا تھا۔ اذلان نے گھر میں قدم رکھا تو خاموشی تھی اور اس کا دل لرزا۔ اس نے اپنا کمرہ چیک کیا اور اعظم کا دونوں کا سامان نہیں تھا، یعنی وہ جا چکے تھے۔ اسے اعظم اظہر پر غصہ آیا جس نے اسے بتایا تک نہ تھا۔ پھر بھاگ کر گاڑی میں بیٹھے، اس نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پر ڈالی۔ یقیناً وہ سب سے پہلے یہیں اس ملک سے جانا چاہیں گے۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا جہاں کسی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اس نے پورے ایئرپورٹ پر نظر ڈالی، وہ اس کو ایسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ ایک آخری بار معافی نہیں تو پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کیا رہ جاتا؟ ہنی، اس نے کو دیکھا تو وہیں رک کر اسے آواز دی جو جا رہی تھی۔ فرشتے کا دل لرزا اور مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اعظم نے بھی اپنے بھائی کو دیکھا جو بکھری حالت میں تھا۔ اذلان اظہر کو ایسے کسی نے کہاں پہلے دیکھا تھا؟ وہ تو پہلے اپنے آپ کو ہمیشہ پریزنٹیبل رکھنے والا تھا، اور آج بکھرے بال، شرٹ کے بٹن آدھے کھلے، بال بکھرے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے جاری ہو۔ مجھے موقع تو دیتی، وہ وہیں سے چلایا تھا، جبکہ فرشتے نے حلق میں آنسوؤں کو اٹکتے محسوس کیا اور پھر سے آگے کی طرف قدم بڑھایا۔ فرشتے، اذلان ایسے نہیں جا سکتی تم، وہ پھر سے چلایا تھا۔ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ چلو فرشتے، اعظم نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اذلان اظہر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے اعظم کے ہاتھ سے نکالا۔ آئندہ مت لگائیے گا، اور یہ میں آخری بار آپ کو بتا رہی ہوں، وہ اعظم سے بولتی لاشعوری طور پر پیچھے مڑی۔ اذلان وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو فرشتے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اذلان اظہر نے خشک سا کہکا لگایا اپنی حالت پر، یعنی ہجر شرط تھا، اور پھر واپس مڑ گیا، واپس دیکھے بنا۔ جبکہ پلین میں جاتے تک وہ مڑ کر اسے دیکھتی رہی۔ شاید ہماری قسمتوں میں کبھی ملنا لکھا ہی نہیں تھا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ کونین نے اسے دیکھتے پوچھا۔ واپس کیوں جانا چاہتی ہو؟ اتنی کیا جلدی ہے جانے میں؟ وہ کھانا کھا کر اب سکون سے سب سمیٹتے وہاں بیٹھے تھے۔ بابا کو مس کر رہی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ شیان کے تاثرات جامد ہوئے، آنکھوں کے سامنے اپنی حالہ کا روتا چہرہ آیا۔ تو وہ کل چلیں گے؟ اور ضرور۔ اوکے، وہ خوش ہوگی۔ وہ سامنے ٹی وی پر موجود مووی دیکھنے لگی۔ کونین، وہ مصروف سی بولی تو شیان نے اس کو پکارا۔ آگے اگر تمہیں مجھ میں یا اپنے باپ میں کسی کو چننا ہوا تو کسے چنو گی؟ آواز تو اونچی کریں، کونین نے ٹی وی کی سکرین کو دیکھتے کہا، اس لیے اس کا سوال سن نہ پائی تھی۔ شیان نے غصے سے ٹی وی بند کیا تو کونین نے اسے دیکھا۔ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کونین کو اس کا غصہ ہونا اور سنجیدہ ہونا دونوں ڈرا دیتا تھا۔ اگر تمہیں مجھ میں یا اپنے باپ میں کسی ایک کو چننا ہوا تو کسے چنو گی؟ سوال دہرایا گیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کونین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جواب دو، بس مجھے جواب چاہیے، تم ایک دفعہ بس جواب دو۔ اس طرح کے بے مقصد سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ شیان، اس نے اٹھنا چاہا۔ شیان نے اس کے بازو سے پکڑتے اسے واپس بٹھایا۔ جواب چاہیے مجھے؟ شیان عثمانی بازی تھا۔ کوئی بھی لڑکی اپنے باپ کو چنے گی شیان، اگر وہ سادگی سے بولی، لیکن شیان عثمانی کی رگیں تن گئیں۔ وہ ہونٹ پینچ لیے اور یعنی وہ شخص جس نے اس کی حالہ کو دھتکارا تھا، اب مستقبل قریب میں اس شخص کی بیٹی، اس کی بیوی اسے دھتکارنے والی تھی۔ کونین، شیان عثمانی، مجھے دھتکارنے کا کبھی مت سوچنا، تمہیں جان سے مار دوں گا میں۔ وہ غرایا، اٹھو سامان باندھو، ہم جا رہے ہیں۔ کونین نے ہونک بندے اسے دیکھا، اور ابھی تک تو سب بہترین چل رہا تھا، اور اب خیر شاید ان کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو کسی دوسری پیورٹی بنتا دیکھنا پسند نہیں تھا، لیکن اسے صرف اپنے باپ سے ملنا تھا، اسی لیے وہ سامان باندھنے لگی۔ شیان کا غصہ اتر گیا، یا شاید اس نے دبا لیا تھا، اب وہ نارمل تھا۔ شیان، وہ اس کو پکارنے لگی، بولو کیا بات ہے؟
کیا اب بھی میں کوئی جاب کروں گی آپ کے لیے؟ انہیں نہیں، کیوں؟ تم میری بیوی ہو۔ تو بابا کا علاج کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی چلے گا، لیکن تم میرے ساتھ رہو گی اب سے۔ لیکن کچھ نہیں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ مجھے، پھر میں اس کا حل نکالتا ہوں۔ شیان عثمانی نے ابرو اچکاتے سرد لہجے میں استفسار کیا تو وہ جھجکی۔ مطلب ابھی رخصتی؟ تم میرے نکاح میں ہو اور رخصتی ہوگی، یہ ہے وہاں سب؟ اسے سمجھ نہ آیا اور اس کے اچانک فیصلے پر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ خود بھی حیران تھی۔ تم میرے فلیٹ پر رہو گی؟ وہ لمحوں میں سب سوچ کر اسے فیصلہ سنا رہا تھا اور وہ حیران تھی۔ کیا مطلب؟ کونین کو کوئی اعتراض ہو سکتا تھا، اور اس کے باپ کے بعد وہ ایک شخص تو تھا، اس کا واحد رشتہ، جس کے لیے دل بدلنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، کونین نے کہا اور اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ تم میری بیوی ہو کونین، اور میں تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بات پریشانی طلب ہے؟ شیان نے کونین کے ہاتھ تھامتے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کیوں پریشان ہونا ہے؟ اور فیصلہ ہو گیا تھا، اور اس کے دل نے شیان عثمانی کو چنا تھا، اور وہ مسکرا دی۔ سفر تیزی سے کٹا تھا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ پر اتارتا، چابی دیتا چلا گیا تھا۔ کونین نے اندر آ کر دیکھا، جہاں صاف ستھرائی تھی۔ وہ سیدھا سامنے موجود بیڈ روم میں چلی گئی اور فریش ہوتی سو گئی، کیونکہ سفر کی تھکاوٹ بہت تھی۔ شیان اپنی خالہ کے پاس آیا تھا سیدھا۔ خالہ جانی، وہ انہیں آواز دیتا گھر میں داخل ہوا، جہاں ان کی نانی طاہرہ نقوی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اپنی بیٹی اور خالہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا اندر داخل ہوا تو کیسی ہے میری جان؟ وہ اپنی خالہ کو پکار رہا تھا۔ سائمہ نقوی نے اسے ساتھ لگاتے پیار دیا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی خالہ کے قریب تھا، کیونکہ اس نے بچپن کا بیشتر حصہ انہی کے ساتھ گزارا تھا، اور اس حادثے کے بعد تو اور بھی زیادہ اپنی خالہ کے قریب ہو گیا تھا، اور اس کی خالہ نے بھی اسے زیادہ قریب کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیان عثمانی نے اپنے مطابق چلاتی آئی تھی اور اپنے آنسوؤں کو نشانہ بناتے، کیسی ہیں وہ لڑکی؟ کہاں ہے؟ وہ سیدھے مدعے پر آئیں تو حال احوال تو دریافت کر لیں، تھکا ہوا ہوں، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا تو انہوں نے ملازمہ کو آواز دیتے جوس لانے کو کہا تھا۔ اگر تم میری سگی اولاد ہوتے نا شیان تو ایسا نہ کرتے، وہ نم لہجے میں بولا تو وہ تڑپ اٹھا۔ خالہ، میں آپ ہی کی اولاد ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا بولا، تم نے اس لڑکی کو واپس نہیں بھیجا اور نہ ہی میری کالز کا جواب دیا۔ ایسا کرتے تم نے مجھ سے پہلی بار کسی دوسری عورت کو فوقیت دی ہے، اور عورت بھی وہ جس سے مجھے نفرت ہے۔ شیان کو وہ سب پھر سے یاد آیا جو واپس بھیجنے پر ہوا تھا۔ خالہ، اور پھر وہ نہیں بتایا گیا کیسے کونین ان سے گزری تو مرنے دیتا، چھوڑ دیتا، جیسے اس کے باپ نے میری عزت سے کھیلا اور کوئی اس ذلیل کی عزت سے کھیل لیتا تو مجھے چین تو پڑتا کم از کم۔ وہ نفرت سے چلائیں۔ خالہ، وہ دنگ رہ گیا۔ ان کی کونین کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر کیا اس شخص نے آپ کی عزت؟ بس کرو شیان، تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ مصنوعی آنسو صاف کرتی بولی۔ لیکن شیان عثمانی تڑپا تھا۔ بتائیں نا۔ نہیں، کسی روز سے ہی، ابھی تم جاؤ۔ خالہ نے اسے زبردستی بھیجنے پلیز شیان، تم نے مجھے پرانے زخم ادھیڑ دیے جن سے خون رسنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زخم ناسور بن جائیں، میں دھو کر خود کو اس تکلیف سے نکالنا چاہتی ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مت سوچنا۔ وہ تباہ ہوگی، بالکل تباہ ہوگی، وہ بولی، اور واش روم میں بند ہوگی تو وہ تھکے قدموں سے اٹھ کر کمرے سے پھر اس کے گھر کی طرف نکل گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کیا کرتا؟ ایک طرف وہ عورت تھی جس سے اسے ماں سے زیادہ محبت تھی، جو ماں سے بڑھ کر تھی، اور ایک وہ جو بچپن سے اس کے نکاح میں تھی، اور جذبات بدلنے لگے تھے اس کے لیے۔ جذبات نہ بھی بدلتے تب بھی شاید اس سے دستبردار ہونا اس کی غیرت کو گوارا نہ کرتی۔ وہ ڈیرے کے لیے نکل گیا۔ اس وقت وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے ڈیرے پر چلنے کے لیے کہا تو ڈرائیور سہمتے اسے دیکھا۔ کیا کچھ مسئلہ ہے تو میں خود چلا جاتا ہوں۔ وہ سخت تیور لیے بولا، نہیں سر، بس واش روم سے آتا ہوں۔ ڈرائیور نے فون نکالا اور نمبر ملایا ڈیرے کا جو اٹھایا گیا تھا، نہیں اٹھایا گیا تھا، پھر تیزی سے میسج کیا اور بھیج دیا۔ اب وہ سست روی سے گاڑی چلاتا بیک ویو مرر سے شیان عثمانی کو دیکھ رہا تھا جو فون پر مصروف تھا۔ کیا تم گاڑی چلانا بھول گئے ہو؟ وہ دھاڑا تو ڈرائیور نے ہڑبڑاتے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ بھائی آ رہے ہیں۔ یہ پیغام پڑھتے وہاں سنسنی سی مچ گئی، کیونکہ وہاں کا ماحول شیان عثمانی کبھی پسند نہ کرتا۔ شراب اور شباب سے بھری پڑی تھی وہ جگہ، اور سب شیان کے جانے پر ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کے سخت خلاف تھا، لیکن اس کے جانے پر یہ سب چیزیں کی جاتی تھی۔ اور پھر وہ جگہ تیزی سے خالی کی گئی، اور اس کے آنے سے پہلے
وہاں پہنچا اور وہاں بنائے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اس وقت اسے کوئی آس پاس نہیں چاہیے تھا۔ یہ کیا یہاں شراب پی گئی ہے؟ پھر سے وہ بدبو محسوس کرتا، سختی سے استفسار کرنے لگا تو سب ایک دم سے چونکہ نہیں 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 نہیں، وہ ہڑبڑا گئے۔ سب ڈرتے آگے آنے کو تیار نہ تھے۔ شیان عثمانی کے غصے سے کوئی واقف نہ تھا۔ وہاں آخری وارننگ تھی، اور اس کے بعد یاد رکھنا، معافی کا گمان مت کرنا مجھ سے، نکلو اب سب یہاں سے فوراً۔ وہ دھاڑا تو سر جھکائے سب نکل گئے۔ کونین سو کر جاگی، تب بھی وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے باورچی خانے کا چکر بھی لگایا لیکن کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اوف، اب کیا کروں؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ کیا خود لے آؤں؟ وہ یہ سوچنے لگی، اور وہ اسی کشمکش میں تھی کیونکہ اسے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی اور شام ہو گئی تھی۔ شیان عثمانی واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے چادر اوڑھی اور وہیں سے گیٹ کی چابی اٹھائی جو ایک شیان رکھ کر گیا تھا، اور گیٹ بند کرتی، پیسے لیتی باہر نکل گئی۔